انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص یوٹیوب پہ چینل بناتا ہے اور اس کی نیت دین اور دنیا دونوں ہے، یعنی یہ بھی نیت ہے کہ میں دین کی تبلیغ کروں گا اس کے ذریعے، اور یہ بھی نیت ہے کہ پیسے کماؤں گا۔ ایک صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم اپنی زوجہ کے پاس آتے ہو نا، اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ تو آپ نے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس پہ اجر کیوں ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر غلط طریقے سے کرتے، حرام کی طرف جاتے، زنا کی طرف جاتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو نے کہا کہ ہاں ملتا۔ تو فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ گناہ کے کام پہ گناہ دے اور حلال پہ ثواب نہ دے؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جب آپ ناجائز طریقے سے بھی کما سکتے تھے، لوگ ڈال رہے ہیں اس پہ گانے بجانے کی ویڈیوز اور یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو آپ ایسی چیز کو پیشہ بناتے ہیں کہ اس میں خیر پھیلے، تو اس خیر پہ کیوں ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے خیر کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ تو اس میں اگر آپ کی نیت دونوں نیتیں، تو اس پہ میرا ایک پورا بیان ہے کہ نیت جو آتا ہے نا کہ جب اس میں دنیا شامل ہوتی ہے تو عمل برباد ہوتا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، تو اخلاص میں یہ چیز اخلاص کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں اگر اس میں دنیا کمانا بھی شامل ہو گیا تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھو بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ترغیب دیتے تھے کہ جس نے میدان جہاد میں فلاں کو قتل کیا تو اس کے جتنا بھی سامان ہے یہ سارا قاتل کا، تو اس سے موٹیویشن ملتی تھی۔ صحابہ سمجھتے تھے آخرت تو مل رہی ہے لیکن ہمیں اس پہ دنیا بھی مل رہی ہے، تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہم جو دنیا دار لوگ ہیں، ڈرامے فلمیں شائع کر رہے ہیں، بے حیائی شائع کر رہے ہیں، وہ تو دبا کے شائع کر رہے ہیں نا۔ دیندار آدمی یہاں کے اپنے اوپر پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے، اس سے دین کی تحریکیں دبتی ہیں اور بے دینی کی تحریکیں پھیلتی ہیں۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ میں حرام بھی کر سکتا تھا لیکن میں حرام کے بجائے حلال کو کر رہا ہوں، دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہوں۔ الہام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایک ہے وحی، اللہ کا پیغام جو پیغمبروں پر آتا ہے، وہ یقینی چیز ہوتی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ ایک ہے جو پیغمبروں کے علاوہ دینداروں پر، اہل اللہ پر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے، تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ الہام جو ہے یہ اس طرح یقینی چیز نہیں ہوتی جس طرح پیغمبروں پر وحی ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ، اس میں شیطانی وسوسے کا بھی امکان ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ الہام ہے حالانکہ وہ شیطان کا کوئی تصرف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں یا میں یہ کروں، یا نماز کا کوئی مسئلہ بتانے لگے کہ مجھے الہام ہوا ہے، تو یہ شرعی مسائل جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں انہی سے ثابت ہوتے ہیں، وہ الہامات سے ثابت نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا بروز قیامت اعمال ترازو میں تولے جائیں گے؟ جی ہاں، تولتے تو ترازو میں ہی ہیں۔ اب ہمیں تو قرآن نے بتایا ہماری فہم کے حساب سے، کیونکہ ہمیشہ سے چیزیں ترازو میں تلتی رہی ہیں، تو اب ہمیں وہ بات کی گئی ہے جو ہمارے مینٹل لیول کے مطابق ہو۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں برائیاں۔ تو نیکیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو جنتی ہے، برائیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو کیا ہے؟ جہنمی۔ تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو لازمی جہنم میں جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے کوئی نیکی کر لے تو لازمی جنت میں جائے گا، بلکہ پلس مائنس ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے اب آخرت کا ترازو کیسا ہوگا، وہ اللہ کیسے تولیں گے؟ آج ترازو کتنی قسم کے آ گئے ہیں نا، ڈیجیٹل ترازو پرانے زمانے میں لے جا کے کسی کو دکھا دو تو حیران ہوگا یہ کیسے، یہ تو نمبر لکھ کے آ رہے ہیں بھائی۔ تو ہمیں ہماری فہم کے مطابق آخرت کی چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، حقیقت اس کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہاں کیسے ہوگا۔ تو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو فوکس نہیں کرنا کہ وہ ترازو کا ڈیزائن کیسا ہوگا، ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا بھاری ہے۔ جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، رات کے آخری حصے میں، اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں۔
اب احمق اور بیوقوف لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جب اللہ آسمان پہ آتا ہے تو عرش پہ کون ہوتا ہے؟ پھر ہے بھائی، پھر دنیا میں ہر ملک میں رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا؟ بھائی زمین تو گول ہے نا. ابھی یہاں جمعے کی نماز کا ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں رات کا تہجد کا ٹائم چل رہا ہو، تو اللہ وہاں آخری حصے میں ہے، تو یہ تو ہر وقت ہی آتا رہتا ہے. تو یہ احمق اور بیوقوف لوگ اس طرح کی بحث میں پڑھتے ہیں. عقل مند کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو جو اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے وہ کسی اور وقت پہ نہیں ہوتی. تو وہ یعنی عقل مند لوگ رات کو اٹھیں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے ہماری پکار کو سننے کے لیے انتظار میں ہے. لہذا جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کو رات کے آخری حصے میں پکارو. اور بیوقوف اس بحث میں لگے گا کہ اللہ وہاں آتا ہے تو وہاں کون ہوتا ہے؟ پھر وہ بھائی وہ اللہ ہے، وہ مخلوق تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ہماری فہم کے حساب سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. تو مقصد جو چیز ہے نا جو شریعت چاہ رہی ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ سے رات کے آخری حصے میں دعائیں مانگ لیا کرو. وہ شب قدر میں بھی یہ بڑے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے. بھائی 27ویں رات یہاں ہے، سعودی عرب میں کوئی اور ہے، یہاں کوئی اور ہے، تو 27ویں رات سچی مچی کی کون سی ہے؟ اور بھائی آپ کی جو 27ویں رات ہے شریعت کے حکام آپ کے لیے اسی وقت ہیں، تو ساری رحمتیں اسی وقت ہوں گی جو آپ کی رات ہوگی. سمجھتے ہو؟ بہت سے ملکوں میں تو رات ہی نہیں ہوتی اس وقت. مفتی صاحب دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مشرک ہیں، تو کیا اللہ اتنی خلقت کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ کیا جہنم اتنی بڑی ہے، اتنے لوگ جہنم میں آ جائیں گے؟ ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ جہنم کا سائز تھوڑا بڑا کر دینا چاہیے. سائز پہ ان کو اشکال ہو رہا ہے کہ کیا اتنی ہے. دیکھو جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، حق نہیں پہنچا، ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ تو قرآن میں بہت جگہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں، یا تو پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین، یعنی اسلام کی دعوت جب تک یہ نہ ہو عذاب نہیں دیتے. لیکن جو شرک ہے نا، شرک، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی تو ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں پیغمبر کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. جب دعوت ہی نہیں پہنچی تو یہ چیزیں عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا نا انسان. بھائی عقل سے کیسے فیصلہ کرے گا کہ 5 نمازیں فرض ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کی دعوت کا. تو یہ وہ چیزیں جن میں عقل نہیں، جب تک آپ تک دعوت نہ پہنچی ہو تو پھر آپ اس پہ غور کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ غور کرنے کے مکلف ہی نہیں ہوتے. تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان سے نہ اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، نہ قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، نہ نماز روزے کے بارے میں، نہ پیغمبر کے بارے میں. لیکن کیا ان لوگوں سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض نے کہا کہ توحید کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، اگر وہ شرک پہ مر گئے تو بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن اس بارے میں جو راجح قول ہے، دلائل سے جو چیز ثابت ہے، اور وہی امام ابو حنیفہ کا بھی موقف یہی ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی شرک پہ موت ہوئی ہے تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے، ایسا جرم ہے جس کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. عقل گواہی دیتی ہے کہ غلط ہے. یہ آپ نے ایک پتھر کا بت بنا کے اسی کو اپنا باپ بنا لیا، اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پوچھے گا کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو تم نے خدا کیسے بنا لیا؟ تم نے خدا کے ساتھ کیسے شرک کیا تم نے؟ اسی طرح جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں ڈارون وغیرہ کی باتوں سے متاثر ہو کے کہ جی خدا ہے ہی نہیں، یہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. اس لیے کہ یہ چیز عقل کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ کائنات خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہو، یا انسان خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچ گیا ہو، نر مادہ بن گئے ہوں، پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی، کوئی بنانے والا ہے. تو کوئی خدا کا انکار کرے گا یا خدا کے ساتھ مخلوق کو خدائی میں شریک کرے گا، اس کے بارے میں مدلل بات جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنی ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، اس کا قرآن نے جواب دیا ہے. یوم یقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. اللہ کہیں گے میں نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ اللہ جہنم سے کہے گا تو بھر گئی ہے، جہنم کہے گا اللہ میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے، اور مخلوق چاہیے. تو جہنم کی وسعت بہت بڑی ہے. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے. اور بدبخت ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ نے پیدا توحید پر کیا اور مزاروں کے باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں
اور یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اس طرح کے شرکیہ نعرے لگا کے، اور نیت بھی ان کی ہوتی ہے ہم یہیں بیٹھے بیٹھے نبی ہماری مدد کریں گے. تو افسوس ان پر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا تھا اور موت کس پر ہو رہی ہے ان کی؟ شرک پر ہو رہی ہے. تو وہ زیادہ قابل ترس لوگ ہیں. اس لیے بھائی اپنے عقیدے کو نا درست کرو. توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے. اللہ کہتا ہے میں نہیں مشرک کو معاف کروں گا. اب رہا مسئلہ کہ کیا بیچارے یہ نہیں مشرک میں تو اتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں اچھے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ہم کہتے ہیں مشرکین میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے جو مندروں میں جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایکٹر جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی، وہ بھی جا کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اتنے اچھے اتنے پولائٹ، تو جا کے شرک کر رہے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہیں نا. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک عورت کا شوہر ہے، وسیم بھائی نام ہے ان کا. وسیم بھائی کا اچھا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. وسیم نام ہے شوہر کا. اب وہ بیوی ساری دنیا کی خدمت کر رہی ہے، تمیز سے پیش آتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا اپنے شوہر کی تو کہتی ہے وسیم بھی میرا شوہر ہے، غفار بھی میرا شوہر ہے. تو محلے والوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ قسم کی ہے، یہ تقی انوس نہیں ہے کہ ایک ہی میاں ہے، بھائی یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ، بھائی سب ٹھیک ہے، جن کا ایک شوہر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جن کے 8 شوہر ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. ہمیں تو دیکھنا انسانیت کی کتنی خدمت کر رہی ہے یہ. لیکن وسیم کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جو اس کا سچی مچی کا شوہر ہے وہ غیرت کا مسئلہ بنائے گا. وہ بولے گا بیگم تو نے میرے علاوہ کسی اور کو شوہر بنایا کیوں؟ اس کو وہ اچھی نہیں لگے گی. وہ کہے گا ایک نمبر کی یہ بدماش عورت ہے. کیونکہ غیرت کو چیلنج، کس کی غیرت کو چیلنج کر رہی ہے؟ شوہر کی. شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہے. شوہر یہ برداشت کر لیتا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ کیا ہو گیا یار. تو میرے بھائی شوہر کا مقام کم ہے، خدا جو الہ ہے نا معبود، اس کا مقام زیادہ ہے. معبود کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، لوگوں کو اچھا لگے گا انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور یہ کتنا زبردست اسپیکر ہے، اور یہ خدا کہے گا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. پیدا میں نے کیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا، اور فالق الحب والنوى، دانے کو پھاڑ کر میں نے تناور درخت بنایا. تجھے پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، پھر بارشیں برسا کے تجھے کھلایا. بچپن میں تجھے ماں کی محبت دی، باپ کی شفقت دی، اور تجھے خاندانوں میں پیدا کیا، اور زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی. آپ نعمتیں لکھتے رہو گے، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اس کے بعد آپ سر کسی اور کے سامنے جا کے جھکاؤ، بابا کے سامنے، پتھر کے سامنے، تو لوگوں کو تو غصہ نہیں آئے گا، لیکن خدا کو بہت غضب آتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے، جہنم کی آگ ہے. تو کیونکہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ شرک پھر غیرت کا مسئلہ ہے اللہ کی. ہم دنیا کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں نا، اللہ اپنے اخپل طریقے سے دیکھتا ہے. ہمارا اخپل طریقہ ہے، اللہ میاں کا، آپ پشاور سے ہیں نا، اخپل طریقہ تو آپ زیادہ جانتے ہوں گے نا. تو ہر ایک کا اخپل طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں کا لوگوں کو جانچنے کا اخپل طریقہ ہے. سمجھتے ہو؟ جیسے شوہر اپنی بیوی کو اخپل طریقے سے جانچتا ہے. بیوی کہے گی کہ یہ بھی میرا شوہر ہے، وہ بھی میرا شوہر ہے. شوہر کے جو اخپل طریقہ ہے اس کے حساب سے یہ عورت یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. لیکن محلے والے کہیں گے اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، ہمیں بھی وہی عزت دے رہی ہے جو اپنے میاں کو دیتی ہے عزت. کیا خیال ہے؟ تو وہ محلے والے تو خوش ہوں گے، غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے، غریب بڑے خوش ہوں گے. تو شوہر سے پوچھیں گے. تو اسی طرح مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کی نظر میں بہت اچھے ہیں، خدا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، کیا پیغمبروں کو علم غیب ہوتا ہے؟ اس میں علماء کا کیا اختلاف ہے؟ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کو غیب کا پتہ ہوتا ہے تو کیا وہ مشرک ہو جائے گا؟ جی ہاں، پیغمبروں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. جتنا علم اللہ دے دے بس اتنا ہوتا ہے، وہ پھر غیب کا رہتا نہیں ہے نا. غیب کہتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے کوئی نالج آ جائے آپ کے پاس. تو جب اللہ نے بتا دیا، جیسے قرب قیامت کے بارے میں بتا دیا یہ علامتیں ہیں، یا بہت سی چیزیں قبر کے عذاب کا بتا دیا، تو یہ غیب تھوڑی رہے، تو اللہ نے بتا دیا نا. باقی کوئی کہے کہ نبی کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے، سب کچھ اللہ نے علم دے دیا ہے، یعنی اللہ کا علم اور نبی کا علم گویا برابر کر دیا، تو یہ تو شرک ہے. کیا جنت میں مردوں کا قد لمبا ہوگا، جنتی مردوں کا، اور کیا سونے کا تاج بھی پہنایا جائے گا؟ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں قد بہت لمبے لمبے ہوں گے.
مجھے اس حدیث کی تحقیق نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے جو قد تھا نا، بخاری کی حدیث ہے 60 گز. یہ جو ہم اتنے ہو گئے ہیں نا، یہ پہلے نہیں تھے اتنے. جو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو حدیث میں ان کا قد 60 گز تھا. 60 گز 60 گز، ایک گز تقریباً 3 فٹ کا آپ سمجھ لو. تو 60 تیا کتنا ہوتا ہے بھائی؟ تو ہم تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں آتے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ قد چھوٹے ہوتے گئے. پھر چائنا والے آ گئے دنیا میں، چائنا والے آ گئے نا، پھر چھوٹی ناکیں، چائنا والے اتنے سے، پھر اب پتہ نہیں کون سی پیکنگ ہو آگے چل کے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اصل خلقت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا نا جنت میں، اسی تخلیق پر ہوں گے. تو اب یہ سائنسدان اس پر اشکال کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں تو کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ملا، کوئی اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ ہوں. تو ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس وقت آبادی بھی بہت تھوڑی تھی نا. یہ تو اب اتنی آبادی ہے، تو اتنی بڑی زمین میں پوری زمین کس نے کھود کے دیکھی ہے؟ نہ کوئی کھود سکتا ہے. اور میں تو گلگت گیا ہوں نا، وہاں صدیوں پرانی قبریں جو نکلتی ہیں، بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈھانچے نکلے ہیں اس میں سے، بہت بڑی بڑی، یعنی ریڑھ کی ہڈیاں نکلی ہیں. وہ پتہ نہیں ڈائناسور کی تھی یا کسی انسان کی تھی، واللہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا بھائی، تو بڑے بڑے قد ہوں گے جنت میں. مفتی صاحب، اگر خاندان کی نامحرم خواتین چہرہ کھول کر اپنے محرم یعنی شوہر، بھائی اور باپ وغیرہ کی موجودگی میں یا گھر کی کسی کھلی جگہ میں جیسے صحن وغیرہ جہاں سب گھر والوں کا آنا جانا ہو، سب آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ ہمارے سامنے بیٹھتی ہیں، تو کیا ان کا ہم سے حال احوال پوچھنا اور بات کرنا جائز ہے؟ اگر خاندان کی بڑی عمر کی عورتیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر جوان عورتیں ہیں پھر ٹھیک نہیں ہے بھائی. جوان عورت پہ چہرے کا پردہ ضروری ہے. تو لیکن یہ پردہ عورت پہ فرض ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے. تو اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں کر رہی تو گناہ ملے گا. آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بے تکلف نہ ہو. کسی بھی خاندان کی نامحرم جوان عورت، دیکھو فتنہ خاندان کی عورتوں سے ہی ہوتا ہے، اجنبیوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ ان سے فری زیادہ ہو جاتا ہے. تبھی حدیث میں دیور کو موت قرار دیا ہے، کیونکہ بھابھی دیور زیادہ فری ہو سکتے ہیں. اجنبیوں سے فری ہونے میں ایک حجاب ہوتا ہے، تو اس لیے گھر کے مردوں سے تو اور زیادہ پردہ فرض ہے. ہاں، پردے کے احکام میں تاکید میں شدت ہے، احکام میں نرمی ہے. گھر میں برقع پہن کے تو نہیں گھومے گی نا. تو اگر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، عورت کو تو چاہیے پردہ کرے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو صرف اتنا کہ سلام دعا کر لی، حال احوال پوچھ لیا، تو آپ ریزرو ہو کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو پوچھ لیا بھابھی نے آپ سے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ خیریت سے. بس 2-4 باتیں کی، اس کے بعد آپ اپنے کام. فری نہ ہو، بیٹھ کے گپیں مت مارو. سمجھ رہے ہو نا؟ گپیں مارو گے پھر نقصان ہوگا. لبرل لوگوں کے ہاں یہ مسائل نہیں ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا، ان کو اڑانے دو. ہم اللہ رسول کے حکام کے پابند ہیں. ان کا خاندانی نظام دیکھو نا کیسے تباہ ہو گیا ہے نا. یہاں تک حالات ہیں اتنے خراب، غیر مسلموں کے گھروں کے حالات تو بہت ہی ڈینجرس ہو چکے ہیں. مجھے نا غیر مسلم بھی فون کر کے بتاتے ہیں چیزیں. بہت سارے غیر مسلم بیان سنو، بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اسلام پر کہ عورت کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، کہہ رہے ہمارے یعنی اسلام میں عورت کی آدھی میراث ہے. ایک غیر مسلم نے مجھے بتایا کہ ہمارے لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی آدھی میراث ہے. کہہ رہے ہم لوگ کیا آدھی بھی نہیں ہے؟ صحیح نا، آدھی بھی نہیں ملتی ہے. اور کہا کہ یہ لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. انہوں نے کہا مرد کرتے پھر بھی 4 نہیں ہے مسلمانوں میں، اور ہمارے ہاں جو ایک بیوی ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ جو ناجائز عورتیں سے ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ خود بہت سے جو معتدل غیر مسلم ہیں، حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور لیبل کیا لگایا جاتا ہے. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو براڈ مائنڈڈ، کیا ہو گیا اگر کسی کی لڑکی بیوی آ کے آپ کے آگے بیٹھ گئی؟ آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں. نہ شوہر کو، میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا، بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا. سمیں رکھ رہے ہیں پرسوں میں بیویوں کی کہ کہاں کہاں جا رہی ہے. یہ دیندار گھرانے کم از کم اس ٹینشن سے محفوظ ہے. ان کو پتہ ہے جب میری بیگم کہہ رہی ہے نا امی یہ کہ جا رہی ہے، تو پتہ ہے امی کے یہیں جا رہی ہوگی، وہیں جا رہی ہوگی. جتنے بھی دن رہے آدمی فون کر کے خیریت بھی نہیں پوچھتا، اس کو پتہ ہے وہیں بیٹھی ہوئی ہے اپنی اماں کے پاس، خیریت سے ہی ہوگی، اور میرے خلاف سازشیں دونوں مل کے کر رہے ہوں گے. استغفر اللہ، غلط نکل گیا مجھ سے، بعض دفعہ غلط باتیں زبان پہ آ جاتی، نہیں کر رہی ہوں گی سازشیں. تبھی تو اکثر لوگ کہتے ہیں بیگم جب بھی ماں کے گھر سے آئے گی پھٹا ضرور ہوتا ہے. یہ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے. یعنی بہت لوگ شکایتیں کرتے ہیں یار ہماری بیگم جب اپنی ماں کے گھر سے آتی ہے نا تو لازمی پھٹا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں وہاں سے سافٹ ویئر اس کے نا اپڈیٹ ہو جاتے ہیں.
آپ کے پاس رہتے رہتے وہ سافٹ ویئر پرانے ہو جاتے ہیں, لڑائی والے وہاں جائیں گے اپڈیٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جب آئے گی تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا. تو 2-3 دن کا پڑھنا ہے, میں نے کہا برداشت کر لیا کرو. اور اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لبرل لوگوں کے یہاں بڑے مسائل ہیں, ان کو اماں کے یہاں جا رہی ہے, وہ تو اماں ان کے یہاں اتنی لفٹ نہیں کراتی کہ امی یہاں رہنے کے لیے جا رہی ہوں. لبرل خواتین نے یعنی اتنا ماڈرن ماحول میں ٹائم گزارا ہوتا ہے کہ امیوں کو تو ویسے ہی لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی. بھائی کسی خانقاہ میں ماڈرن عورت پہ آپ کا بدگمانی نہ شروع کر دیں, سب ایسے نہیں ہوتے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ خرابی پھیلنا شروع ہو گئی ہے. تو ان کے ہاں مرد کو نہیں اطمینان ہوتا کہاں جا رہی ہے, عورت کو شوہر پہ اطمینان نہیں ہوتا. وہ گرینڈر والی مشین والا لطیفہ ہے نا, کئی بار سنا چکا ہوں. ایک خاتون کو اپنے میاں پہ اعتماد ہی نہیں تھا. وہ جاتی تھی صبح آفس, میاں بے روزگار گھر میں پڑے رہتے تھے. ان کو ڈر تھا کہ جب بھی یہ گھر میں رہے گا نہیں نا, یہ نکل جائے گا کہیں لڑکیوں کے پیچھے. تو وہ فون کر کے کہتی ہیں کہ آپ کہاں ہیں. کہتا میں گھر پہ ہوں. کہتی ہیں کوئی ثبوت گرینڈر مشین چلا کے دکھائیں. وہ گرینڈر مشین زوں کر کے چلاتا, ہاں بھائی گھر پہ ہی ہے. ایک دن خاتون اچانک گھر پہ آئیں تو میاں غائب ہے. بیٹے سے پوچھا میاں ابا کہاں ہیں. کہہ رہے ہیں وہ گرینڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہیں. وہ گرینڈر مشین لے کے نکلے. وہ ہے نا جان والا لطیفہ بھی. ایک یعنی نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد ہے اور نہ شوہر کو بیوی پہ. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. وہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو, یہ پڑھا ہے کہ جان کیسے نکلتی ہے. اسلامیات کے ٹیچر نے بتایا ہوگا جان کیسے نکلتی ہے. اس نے کہا پڑھا ہوا ہے. کیسے نکلتی؟ کھڑکی سے نکلتی ہے. اب ماں پریشان ہے, جان کھڑکی سے کہاں سے. کہتی ہے سمجھی نہیں کیسے. کہتی ہے دیکھیں امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو ایک انٹی آتی ہیں گھر میں, جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ڈیڈی کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو جان کھڑکی سے نکلتی ہے. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, یہ ذرا بچوں سے ہوشیار رہا کریں, ٹھیک ہے نا. تو لبرل لوگوں کے ہاں بڑے مسائل ہیں. سیمیں ڈالی جا رہی ہیں بیگموں کے موبائل میں, کہاں جا رہی ہے ٹریس کر رہی ہے. بھائی پاک دامن لڑکی سے شادی کرو. ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زیادہ شادیاں ہیں, 2 شادیاں انہوں نے پڑھی لکھی لڑکیوں سے کی ہیں. پڑھی لکھی لڑکیوں میں بھی اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. کوئی پڑھی لکھی ہونے کا مقصد بتانا نہیں ہے کہ میں پڑھی لکھی کو برا کہہ رہا ہوں. ایک شادی انہوں نے کی ہے گاؤں دیہات میں جا کے, ابھی کے پی کے میں کسی گاؤں سے لے کر آئے سوات سے. سائنسدان ہے وہ بندہ, بہت پڑھا لکھا ہے. کہہ رہا ہے یار مجھے جو سکون ملا ہے نا یہ تیسری شادی کے بعد, جو ان پڑھ لڑکی ہے, کہہ رہے مجھے دنیا میں جنت مل گئی, حالانکہ وہ ان پڑھ ہے. کہہ رہے میں نے 2 شہری ایجوکیٹڈ لڑکیوں سے شادی کی ہے اور ایک شادی میں نے کی ہے گاؤں کی سوات سے, کے پی کے سے. کہہ رہے وہ جو ان پڑھ ہے نا, جو گاؤں دیہات کی ہے, اتنا دماغی سکون مجھے ملا ہے وہاں شادی کر کے کہ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے پڑھی لکھی بھی ایک آدھ کرو. میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں کہ میرے بیان کو غلط لے کے چلے جائیں. اصل میں یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے ساتھ نا جو لبرلزم ہے نا, جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے, وہ بڑی بربادی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آتا یقین. پنجاب یونیورسٹی میں کبھی میرے ساتھ چلنا, میں آپ کو چھپڑ میں برقع پہن کے جاؤں گا, میں ایسے تو اب جا نہیں سکتا. میں پنجاب یونیورسٹی میں چرس پیتی ہوئی لڑکیاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ہماری یونیورسٹیوں کا فیوچر ہے. اور لڑکے تو سٹے شروع سے ہی لگاتے آ رہے ہیں, وہ تو قائد اعظم کے دور سے لگا رہے ہیں, اب تھوڑا اور زیادہ ہو گیا ہوگا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایجوکیشن کے کوئی بھی خلاف نہیں ہوتا بھائی, تعلیم تو انسان کو میچور کرتی ہے, اس میں سلیقہ پیدا کرتی ہے, لیکن ایجوکیشن ہمارے ہاں کم ہے. اور جو لبرلزم آ رہا ہے نا وہاں سے, یورپ سے جو عیاشی آ رہی ہے, وہ اس کا ریشو زیادہ ہے. تو یہ تباہی پھیل رہی ہے. تو پڑھی لکھی کی بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں آپ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کریں, پہلے اس کا خاندان دیکھیں, اس میں دین بھی ہے یا نہیں ہے, پردہ نماز اس کی اماں اپنے ابا, اس کے ابا کی مانتی ہے کہ نہیں مانتی. آپ کسی گھر میں گئے, آپ نے دیکھا کہ اماں نے جو ہے نا اپنے میاں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے, تو سمجھ لو آپ کی بھی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے. اللہ ماشاء اللہ. بعض دفعہ مرد بھی غلطی پر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ نہیں غلطی پر ہوتا. تو سب سے پہلے یہ دیکھو سلیقہ, خاندان, شوہر کی اطاعت, گھر میں مردوں کا احترام ہے یا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر وہ آپ کے ساتھ وفا بھی کرے گی, آپ کو محبت بھی دے گی, پھر آپ بھی اس کو عزت دو, محبت دو. آپ بھی انسان کے بچے بن کے رہو نا. اس کی سادگی سے بعض دفعہ مرد بھی غلط فائدہ اٹھاتا ہے. جو ہوشیار ہوتی ہے اس کے تو حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے, جو بیچاری سیدھی سادی آ جائے اس کو پھر
کھڈے لائن لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے, مرد بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے اپنا تجربہ, یار دماغ کو سکون مل گیا ہے بالکل, اتنا ایک عالم کی بیٹی ہے, کچھ سکون والی زندگی گھر میں مل گئی ہمیں, حالانکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ, لیکن جتنی تعلیم گھر داری کے لیے ضروری ہے وہ اس کو آتی ہے. اس کو شوہر کے حقوق پتہ ہیں, شوہر کے ماں باپ کی عزت کرنا جانتی ہے, اور گھر میں صفائی ستھرائی, پھر شریعت کے حکام جو ہے, طہارت کے حکام وہ جانتی ہے. ہماری دادیاں نانیاں تو بس اتنا ہی پڑھی ہوئی تھیں, بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری دادی کو تو اسکول کا پتہ ہی نہیں تھا بیچاری کو, انہوں نے بہشتی زیور پڑھا ہوا تھا, طہارت کے حکام, صفائی, ایسی زبردست صفائی ستھرائی کہ آج وہ صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی. اتنا طہارت کا اہتمام کرتی تھیں, تہجد کی پابند, نماز, روزہ, یہ ساری چیزیں, ایسی پیاری زندگی انہوں نے گزاری. بچے بھی پیدا ہوئے, بچوں کو پالا بھی, بچوں کی محبتیں بھی ملی, پوتے نواسوں کی محبتیں بھی ملی, اور ایک بہترین اللہ کے حکام والی زندگی گزار کے دنیا سے چلی گئی. ان کی زندگی میں غم بھی بہت آئے, ان غموں نے ان کو ڈپریشن کا مریض نہیں بنایا, بلکہ غموں میں صبر کیا. کیوں؟ پڑھا ہوا تھا بھائی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں موٹی موٹی ان کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر کبھی نہیں سنی انہوں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی تقریریں نہیں سنی انہوں نے, لیکن سارے غم بھی برداشت کیے. ان کی زبان پہ بس بھائی اللہ کا فیصلہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کا فیصلہ ہے. میتیں بھی دیکھی, اللہ کا فیصلہ ہے. ہم نے نہیں دیکھا, ہماری دادی نے کبھی زندگی 85 سال کی عمر کے بعد ان کی عمر بڑھنا ختم ہو گئی تھی, کیونکہ 85 سال کے بعد ہم جب بھی پوچھتے تھے 85 ہی کی رہتی تھی. وہ 90 کی ہو گئی تو بھی 85 کی تھیں. ہم نے کہا آپ 5 سال پہلے 85 کی تھیں, آپ اب بھی 85 کی, بس ان کی رپورٹ تھی بھائی 85 کی ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی مان لیتے تھے دادی, ان سے کون بحث کرے. اتنی لمبی لمبی عمریں, نہ ان کو یہ پتا تھا کہ جی یہ والا پانی پینا ہے تو وہ والا بوائل کر کے پینا ہے, وہی پانی جو نلکوں میں آ رہا ہے, صحیح ہے نا, وہی پانی پی رہی تھی, وہی بڑے کا گوشت کھا رہی تھی, وہی روٹی کھا رہی تھی, اور میٹھا ایسا کھاتی تھی, چائے میں نا 4 چمچے میٹھے کے ڈال کے. ہم کہتے تھے اتنا شہد جیسا میٹھا, کہتی ہیں بیٹا ہمیں چائے کی حاجت نہیں, ہم تو میٹھے کے چکر میں چائے پیتے ہیں. تو پھر بھی یار 90 سال کی ہو گئی, آج پتہ نہیں کولیسٹرول اور ساری رپورٹیں کلیئر آ رہی ہوتی ہیں, پھر مر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں, جا کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, پتہ نہیں. ڈپریشن نہیں تھی ان کو. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا میٹھا پیا کریں, میٹھا نہ کھایا کریں, بیماریاں ہیں اس میں آج, لیکن اتنا کچھ صحت کے خراب کرنے والی چیزیں کھا کے بھی ماشاءاللہ 90 سال خوشیوں میں زندگی گزاری انہوں نے, کامیاب لائف گزاری. کیوں؟ اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, نماز روزے میں دلچسپی. سمجھتے ہو؟ تو یہ چیزیں نہیں تھی ان کی زندگی میں, اور اپنے شوہروں سے وفا کرنا, اپنے بچوں کا خیال کرنا, اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا, اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا, یہ ساری خوبیاں. اور ایک نہیں ہے, اس کی تو درجنوں مثالیں ملتی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے انڈیا سے ایک بزرگ آئے خاندان کے, ان کی عمر 70 سال تھی. ہم ان کو تفریح کرانے کے لیے کلفٹن لے کر گئے, بار بار نماز, بیٹا نماز, بیٹا نماز. ہم نے کہا ابھی تو بہت ٹائم ہے نماز میں. اتنا انہوں نے مسلط کیا ہوا تھا, نماز نماز نماز. ابھی ایک نماز کا ٹائم پڑھا دی ان کو مسجد میں جماعت سے, پھر نکلے تھوڑی دیر بعد, بیٹا نماز, بیٹا نماز. ہم نے کہا کیا ہو گیا بھائی, ابھی تو مغرب پڑھی ہے, ابھی ہمیں ٹائم ہے. بالغ ہوئے ہیں نا, آج تک ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا واقعی یہ ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کی نماز کا زندگیوں میں سکون, ان کو ایک ہی ٹینشن تھی, اللہ راضی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ آج 20 ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. دنیا کی محبت ہے, نہ گھر میں ماں کو بیٹی احترام دے رہی ہے, نہ ماں بیٹیوں کے حقوق کا خیال کر رہی ہے, نہ بیٹا باپ کا, نہ باپ بیٹے کا. باپ شروع سے ہی بیٹے کو لبرل بناتا ہے, کہتا ہے مولویوں کے پاس نہیں جانا بیٹا, مولوی یہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا کرو, یہ سائنسدان ہے ان کے پاس بیٹھا کرو, یہ بزنس مین ہے اس کے پاس جاؤ. جو تمیز کا ایک دروازہ تھا آپ نے وہ کیا کر دیا, ایک تمیز سیکھنے, آپ نے اس کو یونیورسٹی میں بھیجا جہاں تمیز کے علاوہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے. ٹیچروں کی تمیز نہیں رہی اب یونیورسٹیوں میں یار. تو تمیز ایک جگہ سے سیکھنے کو ملتی تھی, وہ ختم کر دی آپ نے. تو بچے اب پتہ ہے کیا, بچے جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں ہم نے لاکھوں روپے فیس دے کے ان کو پڑھایا اور ہمارے سروں پہ جوتے مار رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے وہ غریب کا بچہ اچھا ہے جو گورنمنٹ اسکول میں کھڑکیوں سے بھاگتا ہے نا, ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے. ماں باپ کا تو ہے نا کم از کم. وہ آپ 6 لاکھ روپے 6 مہینے میں دے چکے ہیں, 12 لاکھ روپے, اور آؤٹ پٹ کیا ہے, بچہ باپ کی آنکھوں میں ڈال کے بات کر رہا ہے. ایک کرنل تھے فوجی ریٹائر, انہوں نے مجھے بتایا اپنا واقعہ کہ میں اپنی بچی کو اتنے مہنگے اسکول میں پڑھا رہا ہوں, میں نے ایک دن اس سے پانی مانگا تو مجھے انگلش میں جواب دیتی ہے کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. کہہ رہے, میں نے کہا یار ہمارا دور تھا, ہم تو وہ گاؤں کے تھے, دیہاتی تھے نا,
کہہ رہے ہم تو ٹوٹے پھوٹے اسکولوں میں پڑھے ہیں, ہماری ماں جب پانی مانگتی تھی نا تو ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی کہ پلائے گا کون. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ بھائیوں میں بہنوں میں لڑائی ہوتی تھی کہ کون پلائے گا. اور اب یہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں, یہ مجھے سمجھا رہی ہے کہ جو کام خود کر سکتے دوسروں سے نہیں کرو. کہہ رہے میں نے پہلی عقل مند تھے, پہلی فرصت میں اسکول سے نکال لیا انہوں نے الحمدللہ. انہوں نے کہا اس کو کسی اور طریقے سے پڑھائیں گے, ٹھیک ہے. بے وقوف ہوتے تو کہتے ماشاءاللہ یہ صحیح, براٹ مائنڈیڈ بیٹا, ویل ڈن ویل ڈن. یہی تو میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے دوسروں سے نہیں. تو بیٹا بالکل بہترین. اب بڑھاپے میں مجھے اولڈ ہاؤس میں بھی جمع, جو کام گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ ہم, جب گورنمنٹ ہمارے بوڑھوں کو پال سکتی ہے تو اولاد کیوں پالے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کو خیال ہو گیا بیٹا میرا بڑھاپا کیا ہے, اولڈ ہاؤس کی طرف. اولڈ ہاؤس میں وہاں جانے والا ہوں بہت جلدی. تو یہ حساب کتاب ہے, اس لیے آپ اپنے خرچے پہ اپنی اولاد کو کائنڈلی بگاڑے نہیں پلیز. بگڑے وہ اپنے خرچے پہ. بس جلدی وہ جلدی مفتی صاحب جڑے, میں آپ کو مسافر کے لیے روکا تھا, وہ کوئی کام نہیں, آپ نے جانا چاہے تو چلے جائیں, پھر بعد میں ملتے ہیں. میں نے ویسے ملاقات کے لیے, ٹھیک ہے. مفتی صاحب چھوٹے بچوں کی کہانیاں, کارٹون یا کوئی ڈرامہ جس میں اپنے چھوٹے خداؤں کا نام لیتے ہیں کبھی کبھار, تو اس کا سننا کیسا ہے؟ بھائی ایسا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو ایسے بچوں کو ڈرامے دکھانا جس میں وہ جھوٹے خداؤں کا نام لے رہے ہوں. اس سے شرک. بچوں میں ابھی سے ایسے کارٹون آتے ہیں ایم آئی والوں کے نا, بڑے دلچسپ کارٹون ہیں, اس میں بچہ کارٹون تو چھوڑے گا نہیں. بچوں پہ بہت زیادہ پابندیاں لگاؤ تو بھی بگڑتے ہیں, سمجھ لو. آپ نے بالکل ہی پابندیاں لگا دی نا کہ بس کچھ بھی نہیں دیکھنا, تو پھر باہر جا کے نا سینما گھروں میں یا ادھر ادھر, نہیں اب تو نہیں ہوتے, وہ پہلے وہ لگے ہوئے ہوتے تھے چھپڑے نا, اس کے اندر فلمیں چل رہی ہوتی تھی. ہم یہاں سے جاتے تھے نا جامعۃ الرشید, تو راستے میں کچی آبادی آتی تھی, اس میں چھپڑے لگے ہوتے تھے. اس میں سارے چرسی, جن کے پاس غریب کے پاس سینمے کے پیسے نہیں ہے نا, وہ 5-5 روپے دے کے ان چھپڑوں میں چرس بھی ملتی تھی ان کو, اور فلم بھی دیکھ لیتے تھے. وہ 2 خرچے ہو جاتے تھے ان کے. تو اب موبائل اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب یہ چھپڑوں کی ضرورت رہی نہیں, اب چرسیوں کے پاس بھی موبائل ہے. تو بچوں پہ زیادہ پابندیاں لگاتے تو پھر وہ ان چھپڑوں کی طرف جاتے ہیں. تو گھر میں بچوں کو جائز انٹرٹینمنٹ دے دیں تاکہ وہ ناجائز کی طرف نہ جائیں. اب کارٹون سب بچے دیکھتے ہیں, آپ پابندی نہیں لگا سکتے, تو ایسے کارٹون دکھا دیں نا جن میں ان کو موٹیویشن بھی ملے. اب یہ جو بلی اور چوہے والے کارٹون ہیں نا, ان سے بچوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں. بچے بھی یہی زبان سیکھتے ہیں, یہی مار دھاڑ سیکھتے ہیں. ایم آئی والوں کے اور بھی کچھ اسلامی کارٹون, گرین چینل والوں نے بھی کچھ بہت اچھے کارٹون بنائے ہیں, اس سے تھوڑا بچہ تمیز بھی سیکھ لیتا ہے اور کارٹون کی ٹرک بھی اس کی پوری ہو جاتی ہے. تو وہ والے کارٹون لگا دیں تاکہ اس کی ٹرک بھی پوری ہو, سمجھ رہے ہیں, اور جو ہے اس کا تھوڑا سا اخلاق بھی سیکھے. دے دیں, آج کل فرقواریت پھیلتی ہے, اس سے دے دیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, اگر واقعی کسی سے انجانے میں کفر کی بات ہو گئی تو جتنے لوگوں کے سامنے ہوئی ہے, بھائی انجانے میں کفر کی بات نہیں ہوتی, انجانے میں تو غلطی سے کفر کا جملہ منہ سے نکلتا ہے تو وہ کفر ہوتا نہیں ہے, تو اس کی کریکشن کر لے. ایسے لوگ کفر کے بارے میں وہمی بہت ہو گئے ہیں. کافر ہونا آسان کام تھوڑی ہے, پورا تمیز سے آدمی کفر کی نیت کرتا ہے تو پھر کافر ہوتا ہے. ایسے منہ سے کچھ بھی نکل جائے, وہ تو کچھ بھی نکلتا رہتا ہے غلطی سے. بس اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے کریکشن کرتے بھائی. اچھا جتنے لوگوں کے سامنے ہوئی ہے گروپ میں, جتنے لوگوں نے سنی ہے, تو کیا سب کے سامنے بظاہر اس کو بٹھا کر سب کے سامنے, یار اتنا سخت نہیں کراؤ لوگوں کو نا, لوگ پہلے دین سے دور ہو رہے ہیں. منہ سے غلطی سے کچھ جملہ نکل گیا ہے, اگر گروپ میں نکل گیا تو وہ کہہ دے بھائی یہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, میں کہنا یہ چاہتا تھا, غلطی سے ہی نکل دیا, بس ایک بیان کافی ہے. پھر اس کو ملامت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. پھر مفتی صاحب اگر واٹس ایپ گروپ پر کسی نے حدیث بھیجی اور دوسرے نے بھی ایسے ہی مذاق میں بول دیا کہ میرے یا فلاں کے نزدیک تو اس حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے, مگر دل میں بے ادبی انکار کرنے کا ارادہ نہیں تھا, تو کچھ نہیں ہوتا. وہ حدیث کی سندوں پہ تو بڑا کلام ہوتا ہے, کسی کے نزدیک ٹھیک ہوتی ہے, کسی کی صحیح نہیں ہوتی. مفتی صاحب مذاق میں کفر بولنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کا 5 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور ایک بولتا ہے میں بریلوی ہوں, دیوبندی وغیرہ, تو کچھ ان میں مذاق میں کہنے لگتے ہیں میں تو یہودی یا قادیانی ہوں, یہ خطرناک جملہ ہے بھائی. پھر ایک دوسرے کی طرف مذاق میں یہ بات, یہ صحیح نہیں ہے, تو توبہ کرے. مذاق میں اپنے آپ کو کافر کہہ دے گا نا کوئی شخص, تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جائے گا. ایک ہے منہ سے غلطی سے نکل گیا, ایک ہے مذاق میں بولا ہے, تو دونوں میں فرق ہے. تو اپنے آپ کو قادیانی بول دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے, اور کافر ہو جاتا ہے, حج بھی باطل ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوبارہ نکاح بھی کرے گا ایسا آدمی, حج بھی دوبارہ کرے گا, کیونکہ یہ تو مذاق نہیں ہے نا, یعنی غلط, یہ غلطی سے نہیں نکلا, یہ جان کر نکالا ہے لیکن مذاق میں نکالا ہے. تو ایسا مذاق کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. جیسے طلاق ہے نا, ایک بھاری جملہ ہے نا, آپ نے مذاق میں بول دیا بیوی کو 3 طلاقیں ہیں تمہیں,
تو آپ کہہ رہے میں تو مذاق کر رہا تھا. تو بھائی یہ تو الفاظ ہے نا, تو الفاظ کا ایک وزن رکھتے ہیں الفاظ یہ, کیونکہ شریعت میں پھر یہ ہے کہ کل کوئی بھی طلاق دے کے بول دے گا میں مذاق کر رہا تھا. تو کچھ الفاظ اسلام میں اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کی مذاق بھی حقیقت ہے. تو ایسے الفاظ مذاق میں جائز نہیں ہے. بس توبہ کر لے, اللہ سے امید ہے نیکیاں اللہ بحال کر دے گا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے بھائی. اگر ہم بیرون, لیکن کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی مان لیا کرو, اس کو سمجھاؤ یار یہ غلط بولا ہے, تو کہے بھائی میں معذرت کرتا ہوں, میں ابھی الفاظ نہیں بولوں گا, بس پھر چھوڑ دو اس کو. لوگ زج کرتے ہیں اس کو, جان کو آ جاتے ہیں. مفتی صاحب اگر ہم بالکل بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجدید ایمان کر لی ہے, بس اتنا, آپ نہ کلمہ پڑھوائیں ان کو, بس بولے ہم نے توبہ کر لی ہے اور ہم آئندہ یہ الفاظ نہیں کہیں گے. جی ہاں مفتی صاحب اگر ہم شادی شدہ دوبارہ نکاح کے لیے, اب یہ نہیں کہ دوبارہ شادی تمبو لگائے گا, لوگوں کو بلائے گا. ہاں تجدید نکاح کے لیے اتنا کافی ہے, بیوی کو کہہ دے کہ تم مجھے نکاح کی اجازت دے دو کہ میں تم سے دوبارہ اپنا نکاح کر لوں, بیوی اجازت دے دے. پھر آپ دو بندوں کے سامنے کہہ دیں کہ میں نے اپنی سابقہ بیوی سے اتنے مہر میں دوبارہ نکاح کر لیا ہے. تجدید نکاح کے لیے اتنا کافی ہے. اب پورے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے پھر لوگ بولیں گے پتہ نہیں دوبارہ کیوں شادی ہو رہی ہے, کیا ہو گیا ان لوگوں کا. بس دو گواہ چپکے سے ان کے سامنے تجدید نکاح کر لے, اور اپنے خاندان کے ہی ہوں. اخبار میں نہ دے کہ ہم تو دوبارہ شادی کے بندھن میں جوڑ رہے ہیں ہم لوگ, اس سلسلے میں میرا آنا ہوا ہے. جی 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ اسی سے نکاح نہیں ہوتا, 1 یا 2 طلاق کے بعد ہو سکتا ہے, 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہوتا. میرے بھائی مفتی صاحب اگر ہم بیرون ملک جا کر کام کرتے ہیں اور وہاں 2-3 سال غیر مسلموں کے ساتھ گزارتے ہیں, تو جن کے ساتھ ہم روزانہ, جن کے ساتھ کیوں ٹائم گزار رہے ہو, انسانوں کے ساتھ گزارا کرو بھائی. جن کے ساتھ ہم روزانہ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں, تو کیا ان کو اسلام کی دعوت دینا ہم پر لازم ہے؟ لازم ہے, مگر حکمت مصلحت کے ساتھ. ایسے دعوت نہ دیا کریں مسلمان ہو جاؤ تم, وہ اور بدک جائے گا. تمیز سے ان کو کبھی بیان سنا دیا کسی کا, کوئی اسلام اور غیر اسلام کا کمپیئر ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک بہترین اس کے لیے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی کلپ بھیج دیا, اس طرح کی چیزیں کرو تو خود براہ راست جب آپ بات کرو گے تو اس کا پھر نیگیٹو اثرات ہو, تو وہ بدکنا شروع ہو جائے گا آپ سے. مفتی صاحب کیا دل میں اس کا خیال آنا, آپ اپنا عمل صحیح اسلام والا رکھو نا, تو وہ خود ہی آئے گا اسلام کی طرف. تبلیغ تو بہت کی جا رہی ہوتی ہے, آپ کے عمل سے لگتا ہے وہ کہتا ہے یار مسلمان بننے کے علاوہ کوئی اور کام کر لو, بس یہ نہ کرو, کیونکہ معاملات مسلمانوں کے خراب ہیں. کیا میں دل میں اس کا خیال آنا ایمان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی قانون کا پابند نہیں, اور وہ جو کرنا چاہے کوئی سوال نہیں کر سکتا, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کے لمبے عرصے اور مدت تک جہنم میں ڈالنے کے بعد چاہے تو معاف کر کے جہنم سے نکال دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا خیال کا پریشان کرنا ایمان کے خلاف ہے؟ وہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اس میں پریشان کیوں ہو رہے؟ خیال آ رہے آنے دو, پریشانیوں کے لیے اور مسائل کم ہیں کیا؟ باقی یہ کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے, لیکن کچھ قوانین اللہ نے اپنے اوپر ڈال دیے. جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ نے جب قانون سازی کی نا, آئین لکھا, تو اس میں سب سے پہلا قانون لکھا سبقت رحمتی علی غضبی, اپنے لیے اللہ قانون بنا رہا ہے. اس میں اللہ نے لکھا میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی, یعنی اللہ اپنے آپ کو خود تو پابند کر سکتا ہے نا. اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے کا مطلب یہ کہ کسی بیرونی قانون کا اللہ پابند نہیں ہے, خود اللہ اپنے لیے قوانین وضع کرتا ہے, پھر اللہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں اس کا پابند ہوں. جیسے اللہ نے قانون بنایا, حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم بنایا, تاکہ اللہ آپ کائنات کو چلا رہے ہیں نا تو قانون ایک آئین کے تحت چلائے گا. تو اس میں جو سب سے پہلی شق تھی وہ کیا لکھی اللہ نے؟ قلم سے کہا لکھ, قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ سبقت رحمتی علی غضبی. کیا پیاری حدیث ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی, معاف زیادہ کروں گا سزائیں کم دوں گا. ورنہ اگر اللہ سزا عدل والا معاملہ کرے نا, انصاف والا, تو قرآن کہتا ہے ایک جاندار کو بھی زمین پہ زندہ نہ چھوڑوں, انسانوں کے ایسے گناہ مہلت دیتا ہے, یہ تو رحمت کی وجہ سے. تو یہ اللہ نے لکھ دیا, اب اللہ اس کا پابند ہے. تو اسی طرح اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اللہ نے کافر پر جنت کو حرام کر دیا ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. وہ مشرک پر اللہ نے جہنم سے نکلنے کو حرام کر دیا ہے. البتہ اس امت میں بعض علماء ایسے گزرے ہیں جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی رائے یہ تھی کہ جہنم بھی ایک دن فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یعنی یہ جو کافر ہمیشہ رہے گا نا تو ہزاروں لاکھوں سال رہے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جہنم کو بھی اللہ ختم کر دے گا, اس کافر کو بھی ختم کر دے گا. جنت میں تو نہیں جائے گا وہ, لیکن جہنم کو ختم کر دے گا. لیکن یہ رائے پوری امت کے خلاف ہے, اور کچھ روایات بھی انہوں نے اس پہ پیش کی ہیں, لیکن جمہور امت کا وہی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ, کیونکہ قرآن میں ہمیشہ کا لفظ ہے, اگرچہ وہ ہمیشہ کے لفظ میں تعویل
کا امکان ہے قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو قاتل ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. حالانکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ طویل عرصہ. تو قاتل بھی ایک وقت جہنم سے نکلے گا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعویل ان آیتوں کے بارے میں بھی کی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو مشرک ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ ٹیکنیکل پیچیدہ باتوں میں پڑھنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو اسلام کا سیدھا سادہ جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا, جو جمہور امت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ اصل کوشش کریں جہنم سے بچنے کی, ٹھیک ہے نا. پھر جو اللہ نے کرنا ہوگا وہ اللہ کرے گا, جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دیں. ہمارا کام ہے جہنم سے بچنے کی کوشش, باقی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہے, وہ اللہ اپنی مخلوق کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تو شرک کر رہا ہے تو اس سے تو جہنم کی آگ میں جائے گا, تو فوراً فرعون نے کہا تھا فما بال القرون الاولی, یہ تو اتنے لاکھوں لوگ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کا کیا ہوگا. وہ چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام بولے وہ سارے جہنم میں جائیں گے, تو ایک دم ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب, اللہ کو سب کا پتہ ہے کس کو کہاں لے کے جانا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. ایسا نہیں ہوگا جانا جنت میں تھا غلطی سے جہنم میں بھیج دیا, یا بھیجنا جہنم میں تھا غلطی سے جنت میں بھیج دیا اور بھولتا بھی نہیں ہے. تو وہ جس نے جہاں جانا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ جانے مخلوق جانے, تو اپنی فکر کر, تو جنت میں نہیں جائے گا بہرحال, یہ سمجھ میں رکھنا, ٹھیک ہے نا. تیری جو حرکتیں ہیں نا, بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تو نے قتل کر دیا اور انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں یہ کہتا ہے, اور تیرے اوپر تو دعوت پیغمبر آ کے تجھے سمجھا رہے ہیں, تو اپنی خبر خیر کر, تو جنت میں نہیں جائے گا اگر اسی حال میں مر گیا. تو فوکس کرنا چاہیے ان باتوں کو جن کا ہمارا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے.